من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی کا نزول ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یعنی دین کی تبلیغ کا جب حکم دیا پہلی بار، یعنی جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو اس میں تبلیغ کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند حقائق کو واضح کیا گیا تھا بس، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک مدت تک آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ بند رہا تھا تاکہ آپ کے دل کے اندر اشتیاق اور اس وحی کی قبولیت کی صلاحیت اور شوق میں اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا جب دوسری وحی کا نزول ہوا ہے تو دوسری وحی کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ یعنی بلاغت، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس کو آپ اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچا دیں۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ تو جیسے عربی زبان میں بلوغت جو کہا جاتا ہے، بلوغت یعنی کوئی شخص بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کا جو لغوی مطلب ہے کہ وہ پہنچ گیا، یعنی ایک خاص عمر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جس کے ذریعے انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچا پائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لسانیات میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے بلاغت۔ بلاغت کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلام کو، اپنی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے بہتر انداز میں کما حقہ دوسروں تک پہنچا پائیں، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے نا۔ زبان کی خوبصورتی کی کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے یہ، ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بلیغ اللسان ہے، یعنی وہ زبان میں ایسا ہے کہ اس کی زبان کی صلاحیت ایسی ہے کہ جو چیز وہ اپنے دل میں سوچتا ہے اس کو بہت صحیح طریقے سے اسی انداز میں دوسروں تک پہنچا پاتا ہے۔ اور کمیونیکیشن کی، یعنی کہ کوئی بھی کمیونیکیٹ کرنے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی کوالٹی یہ نہیں کہ آپ بہت فینسی ورڈز استعمال کریں۔ کمیونیکیشن کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ جو بھی آپ کے تھاٹس ہیں، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، اس کو اسی انداز میں اسی طریقے پہ دوسروں تک پہنچا دیں کہ دوسرے بھی اس سے وہی میسج ڈرائیو کریں، دوسرے بھی اس سے وہی بات سمجھیں جو آپ نے پہلی دفعہ سوچنے کے وقت اور اس آئیڈیا کے فارمیشن کے وقت سوچا تھا۔ گویا کہ آئیڈیا کا یا اپنی بات کا پراپر کنوے کرنا ون پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ایز اٹ از، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، یا اس کو کہتے ہیں بلیغ اللسان ہونا، یا اس کو کہتے ہیں پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ چونکہ ورڈ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوگا، ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ یعنی یہ کس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ورڈ جو ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے، وہ دعوت۔ دعوت جو بنا ہے وہ روٹ ورڈ دعا کہتے ہیں پکارنے کو، دعا بھی اسی سے بنا ہے۔ گویا دعوت اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو پکارے۔ ہر ورڈ کا ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے اور ایک شرعی میننگ ہوتا ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ صلاح ہے نا، عربی میں نماز کو صلاح کہتے ہیں۔ تو لنگوسٹیکلی اسپیکنگ صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا، پریئر۔ لیکن نزول شریعت کے ساتھ، قرآن و سنت کے نزول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، یہ ورڈ اپنا ایک محدود معنی، ایک مخصوص معنی رکھتا ہے، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر دعا صرف مانگے اور یہ کہے کہ میں نے صلاح ادا کر لی ہے تو اس کی بات انویلڈ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ شرعی میننگ کے اعتبار سے صلاح ایک خاص قسم کی عبادت کا نام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، لنگوسٹیکلی اسپیکنگ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت نے اس لنگوسٹک معنی کو ایک خاص پیمانہ، ایک خاص انداز میں ڈھالا ہے، جس کے بنا پہ اب ہم شرعی میننگ کے اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو صاحب نصاب ہو وہ اپنی سیونگز پہ، جو جس پہ ایک سال گزر جائے، اس کا سرٹین پرسنٹیج اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کا الگ نصاب ہے۔ تو اس عمل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو عام طور پہ چونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر یعنی کوئی ورڈ جو ہم شریعت کے اندر کتاب و سنت کے اندر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہوتا ہے۔ اگر اس ورڈ کا شریعت نے کوئی الگ سے معنی نہیں دیا ہے تو پھر اس کے لنگوسٹک معنی کا ہی اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر شریعت نے اس کے کسی بھی ورڈ کو لنگوسٹک معنی سے لنگوسٹک معنی کو ایک خاص معنی کی طرف مخصوص کر دیا ہے تو شرعی میننگ کو جو ہے فوقیت حاصل ہوگی۔ یعنی کسی ورڈ کا لنگوسٹک مطلب ایک ہے اور ایک شرعی مطلب ہے، تو دونوں میں اگر کانٹرڈکشن ہو جائے کسی موقع پہ تو شریعت نے جو اس کو معنی پہنایا ہے اسی معنی کو تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ تبلیغ، پہنچانا، ہے نا؟ تو شرعی معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو انسان دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں ایک انسان کی کوئی پرسنل بات دوسرے انسان تک پہنچا دیتا ہوں تو لنگوسٹیکلی دس از آلسو تبلیغ، میں نے ایک بات کو دوسری جگہ پہنچایا، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے یہ تبلیغ نہیں ہوگی، ہے نا؟ بات کو سمجھ لیجیے۔ اسی طرح میں اگر روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکارتا ہوں کہ آؤ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، تو عربی کے لنگوسٹک اعتبار سے یہ بھی ایک دعوت ہے، میں لوگوں کو اپنی طرف پکار رہا ہوں، لیکن شرعی معنی میں یہ دعوت نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو خاص معنی دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ اصل میں شرعی معنی ہے دعوت کا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بہت سے ایسے ٹرمینالوجیز ہیں جو اسلام میں اور جو کتاب و سنت میں ریگولر بیسس پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان استعمال کی وجہ سے ان الفاظ کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اگزامپل دیتا ہوں، عربی میں محنت کرنے کو جہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جد و جہد جو ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہر عمل جو محنت جس میں کی جائے وہ جہد ہے نا؟ اسی سے اجتہاد بھی بنا ہے، اسی سے مجتہد بھی بنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو محنت کرتا ہے مجتہد، اسی سے جہاد بھی بنا ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کرنے کے عمل کو، لیکن شریعت نے مجتہد اور جہاد کا ایک خاص مطلب اور معنی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس معنی اور مطلب کو جب ہم شرعی کانٹیکسٹ میں استعمال کر رہے ہیں، قرآن و سنت میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے شرعی معنی کا ہی اعتبار ہوگا۔ عام بول چال میں اگر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں عربی زبان میں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر کسی شرعی معنی کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو ان الفاظ کا ایک مخصوص شرعی معنی ہے۔ مجتہد ایک ایسے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پروڈنٹ اور ایک ایسے ماہر امام کو کہتے ہیں جس کو کتاب و سنت اور شریعت کے تمام علوم پہ اچھی خاصی دقاقیت حاصل ہو، اور پھر اپنے تمام علوم کی روشنی میں وہ محنت کر کے کسی نئے مسئلے کا کتاب و سنت کے عام اصول کے مطابق فیصلہ دے۔ نئے مسئلہ اس کے سامنے آ گیا جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو اس نے اپنی تمام شرعی علوم کا احاطہ کر کے اس پہ خوب محنت کر کے، خوب غور کر کے، شرعی اصولوں پہ، قرآن و سنت کے اصولوں پہ خوب محنت کر کے، خوب سمجھ کے نئے مسئلے کا سلوشن جب دیا، تو اس پورے عمل کو شرعی پیمانے کے اندر رہتے ہوئے اس پورے عمل کو کہ کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے، اس عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد کا بھی کتاب و سنت میں خاص مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم یعنی جب ہم مدنی زندگی میں پہنچیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہوگی، تو وہاں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ڈفرنس اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو بہت ساری گمراہیوں سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ جدید دور میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کی بہت ساری عبادات جو کتاب و سنت سے واضح دلائل اور واضح حجت کے ذریعے ثابت شدہ عبادات ہیں، ان عبادات کی مطلب کو تبدیل کر کے ان کو لنگوسٹک اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی غلط تعبیرات لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور عام لوگ چونکہ ان دقیق موضوعوں سے واقف نہیں ہوتے، ان فرقوں سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اس قسم کی باتوں میں آسانی سے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر گمراہی جو ہے کا راستہ بالکل کھلتا چلا جاتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے اوپر اتنی قوت تو ضرور دی ہے
کہ جو چیز اسے آسان لگے، اگر اس کا علم دقیق نہیں ہے تو وہ آسان چیز کو، چاہے وہ کتاب و سنت و شریعت کی مخالفت پہ ہی کیوں نہ بیسڈ ہو، آسان چیز کو آسانی سے قبول کرتا ہے، جلدی قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان اس کو جلد یعنی اس کو ایسا کنوینس کرتا ہے کہ دس از مور لاجیکل، دس از مور کلوزر ٹو شریعہ، دس از مور رائٹ پاتھ. ٹھیک ہے، تو اس انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، اور جدید دور میں مختلف قسم کے شر اور فتون کی وجہ سے اس بات کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ لنگوسٹک میننگ اور ہے، شرعی میننگ اور ہے. کوئی شخص اگر آپ کو کسی عبادت کے تعلق سے یا شریعت کے کسی رکن کے تعلق سے اس کے لنگوسٹک میننگ بتا کے اور اس بات کا صرف مطلب سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ پہلے محتاط ہو جائیں. اگر وہ لنگوسٹک بھی بتا رہا ہے، شرعی بھی بتا رہا ہے، تو دیٹ از دی بیسٹ وے ٹو ایکسپلین سم تھنگ. بٹ اگر صرف وہ لنگوسٹک میننگ بتا کے آپ کو کسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے تو یو شوڈ بی کوشس. تو یہی معاملہ تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں بھی ویلڈ ہے. تو چونکہ تبلیغ و دعوت بہت فریکوینٹلی یوز ہوگا مکی دور میں، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کا بیان یہاں ضروری تھا. میں نے یہاں آپ کے سامنے واضح کیا، اور چند دوسرے امور کو بھی واضح کیا تاکہ بہت دوسری قسم کی گمراہیوں سے آپ بچ سکیں. اس پہ مزید تفصیلات آگے آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی کا نزول ہوا تو آپ کو دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اس کے نتیجے میں اس پہ چھوٹا سا تبصرہ جو ہے ڈاکٹر علی سلابی صاحب نے لکھا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہ جو پہلے تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے ریمائنڈ کر لیں کہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی. یا ایھا المدثر، اے مدثر، یعنی اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص. اب اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے وہ ہم نے پچھلے دفعہ بیان کیا. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرا دیجیے. اب یہ ڈرانا کس چیز سے تھا، ڈرانے کا ہی ذکر کیوں ہے، بشارت کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ بھی پچھلے ٹرن پہ بات ہو گئی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی قوت و طاقت کا اعلان کر دیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے. اب یہ کپڑے کو پاک رکھنے کے تعلق سے جو نجاست اور طہارت کے مسائل ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے اسلامی شریعت میں، اس کو بھی ہم نے پچھلے دفعہ بیان کیا تھا. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلیظ چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، برائی والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان کو بالکل چھوڑ دیجیے. تو یہاں رجز سے مراد بالعموم تمام برائیاں ہیں، لیکن خصوصاً یہاں جو ہے شرک سے اور بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہر اس شخص کو جس تک آپ کی دعوت پہنچے روکا ہے. تو جب ان آیات کا نزول ہوا تو اس میں ایک تو یہ کہ قم فانذر کا حکم ہے، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرا دیجیے. اور دوسری چیز جس کا حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا بیان کھل کے کیجیے لوگوں کے سامنے. اس پہ جو تبصرہ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے اور صرف اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کریں، یعنی خالق کے سوا کسی مخلوق کو بڑا نہ سمجھیں. مخلوق میں سے کسی کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھنے نہ پائے، نہ ان میں سے کسی کام کی ہیبت آپ پہ طاری ہو پائے، نہ کسی کا خوف آپ کے اوپر مسلط ہو پائے. گویا کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بٹھا لینا، یہ ڈائریکٹلی یعنی اس کے نتیجے میں دوسرے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کے خوف جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے. جب انسان کو محسوس ہو، مثال کے طور پر چھوٹا سا اگزامپل دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے بہترین ہتھیار کسی وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈر نہیں محسوس ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر محسوس نہیں ہوگا. یعنی آپ کے پاس کسی بھی چیز میں اگر ڈیفنس میکینزم ہے اور ڈیفنس میکینزم اتنا سالڈ ہو کہ اس کے مقابلے میں جس چیز کا خوف ہو سکتا ہے وہ بہت ادنا ہے، تو اپنے آپ وہ خوف ختم ہو جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ چھوٹی موٹی بیماری ہو اور آپ نے کوئی بہترین یعنی امیونٹی بوسٹر لے لیا ہے، اور چھوٹی موٹی بیماری یعنی پھیلی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر، تو آپ ذرا بے خوف ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بڑا بہترین والا امیونٹی بوسٹر لے لیا ہے تو مجھے جلدی کوئی بیماری اٹیک نہیں کرے گی. تو جتنا زیادہ آپ جس چیز کو آپ ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو دوسری چیزوں کا خوف جو ہے اس کے بالمقابل جو چیزیں ہیں اس کا خوف اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے. یہ بالکل لازمی شے ہے.
تو جب اللہ رب العالمین کی بڑائی اور عظمت کا خیال انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی تکبیر اور اس کی عظمت انسان کے وجود میں داخل ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ ہی اللہ کے ماں سوا دوسری مخلوقات کا، اللہ کے دشمنوں کا خوف اپنے آپ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک اتنا عظیم فارمولہ ہے جس کو قرآن نے مختلف مقامات پہ بہت زور دیا ہے کہ جب انسان یعنی دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترتا ہے، حقیقی دعوت میں، حقیقی تبلیغ میں اترتا ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کی مخالفت اس کو جھیلنی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ مخالفت زبانی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ یعنی پلاننگز بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ جنگ کی صورت بھی اختیار کرتی ہے۔ تو مختلف صورتحال، بعض دفعہ وہ قید، اس کا نتیجہ قید بھی ہو جاتا ہے۔ تو مختلف صورتحال میں وہ مخالفت انسان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اگر تو انسان کا عقیدہ اللہ رب العالمین پہ اور اللہ کی قوت و طاقت اور اس کی کبریائی پہ بہت مضبوط ہو، تو ان چیزوں کا خوف اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے ان چیزوں کا خوف کم ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان کی دعوت و تبلیغ کی صلاحیت میں اور اس کے راستے میں ہونے والی پریشانیوں پہ صبر کرنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ فول پروف فارمولہ ہے، یعنی اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی کا احساس اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام امور کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے ماں سوا تمام مخلوقات کا خوف جو ہے وہ اپنے دل سے نکال دیجیے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں مخلوق کا خوف اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اللہ کا خوف اس کے اندر کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت کا احساس بہت کم ہے، تو مخلوق کا خوف اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ جس قدر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی بلندی کا احساس انسان کے دل میں بیٹھتا جاتا ہے، اتنا مخلوق کا خوف اس کے اندر سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں اللہ کا خوف اور مخلوق کا خوف جو ہے وہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے۔ کمپلیمنٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جتنا حصہ بڑھتا ہے، دوسرا اس کا بچا ہوا حصہ بڑھتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا خوف اگر 90% حصہ آپ کی اکوپائی کر لے، تو مخلوق کا خوف صرف 10% رہ جائے گا دل کے اندر۔ تو جتنی زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، مخلوق کا خوف اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اسی نے آپ کی حفاظت کی تھی جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے بلکہ اپنے ماں باپ کے بدن میں تھے۔ اسی نے آپ کو اپنے فضل سے پروان چڑھایا اور اپنی وجود و سخا کے ذریعے آپ کی سرپرستی کی، آپ کو بہترین صورت اور سیرت کے ساتھ تیار کیا، پھر اپنا رسول بنا کر آپ کو رسالت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تمام عظمتیں، بڑائیاں اور جاہ و جلال صرف ایک اللہ کے لیے ہے، ان میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا ہے کہ فطری پاکیزگی اور طہارت میں آپ انسانیت کے معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق نہایت بلند اور عمدہ ترین اخلاق پہ فرمائی ہے، اور آپ کو نبوت عطا کر کے اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار فرمایا ہے۔ لہٰذا اب اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے نفس کی طہارت میں اضافہ کریں، اپنی کپڑوں کی طہارت میں اضافہ کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا تبصرہ تھا ان آیات کے اوپر جو پہلے نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید جو ہے اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کون سا طریقہ اختیار کیا، اس پہ بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان دو آیات کا نزول ہوا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس پیغام کو، اس اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اس پورے کلام کی سینٹرالٹی کیا تھی، یعنی جو دوسری وحی کا نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا سینٹرل میسج کیا تھا؟ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی سامنے جو لوگوں کو کھڑے ہونا ہے، یعنی قیامت، یعنی آخرت اور حساب کتاب اور جنت و جہنم، ان چیزوں کو، ان حقائق پہ ایمان لانے کی دعوت دیں۔ دوسرا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بڑائی اور عظمت کو قبول کرنے کی، اور اللہ کے ماں سوا جتنی مخلوقات جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو ڈس اون کرنے کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے، تیسری دعوت کا پہلو تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں، یعنی کہ جو پاکیزگی، طہارت کا ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ، یعنی یہاں پہ تو وہ ظاہری طہارت مراد ہے، کیونکہ اندرونی طہارت ایک دن میں نہیں آتی ہے۔ یعنی انسان کو جب اپنے دل کو صاف کرنا ہو، انسان کو
اپنی روح کو پاکیزہ بنانا ہو تو یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، لیکن اگر کپڑے کو صاف کرنا ہو، جسم کو صاف کرنا ہو تو یہ تھوڑی دیر کا پروسیس. تو پہلا حکم جو ہے وہ جسم کی صفائی کا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر آخرت کا خوف آ جائے گا، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا احساس، اور مخلوق کی کمزوری اور مخلوق کی یوں سمجھ لیجیے کہ ان کیپیبلٹی کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جائے گا، تو خود بخود اس کے اندر پاکیزگی کا انٹرنل پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. رہی بات ایکسٹرنل پروسیس، تو وہ جو ہے طہارت کا جو معاملہ ہے، یعنی جسمانی طہارت کا معاملہ ہے، وہ اختیار کرنے سے بھی اندرونی طہارت کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت کے 3 امپورٹنٹ بنیادی نقطے تھے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بلانا تھا. تو اس وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ آپ جو محسوس کرتے تھے اپنے آس پاس، جو آپ کے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، اس میں سے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان تھا کہ یہ ذرا عقل مند انسان ہے، یہ ذرا سمجھدار ہے، یہ اس کی فطرت جو ہے ذرا سلیم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ ایک جو بیسک انسانی اچھے اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ خواہشات کا بندہ نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ نہیں ہے. تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ظن تھا زیادہ، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دعوت دینا شروع کیا. اے، اپنے اپنے آڈیو جو ہیں وہ آف کر لیں. کسی کسی کا آڈیو آف. جی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دعوت کا پروسیس سٹارٹ کیا. کیا ہوا؟ اسکرین شیئرنگ بند ہو گئی ہے؟ جی میں شروع کرتا ہوں. اب دکھ رہی ہے اسکرین؟ چلیے. تو باقی سب لوگ تھوڑا دھیان رکھ کے اپنے اپنے آڈیوز آف رکھیں، اس سے بیچ میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے تو بات جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہوں، اب دکھ رہی ہے؟ کنفرم کر کے بتائیے ایک آدمی. کسی اور نے اگر اسکرین شیئر کیا ہوا ہے تو اسکرین آف کر دیں. اب باقی لوگ اپنے اپنے اسکرین کو آف رکھیں اور اپنے آڈیو کو بھی آف رکھیں، اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے کافی. چلیے. تو ہاں، تو یہ جو پروسیس تھا وہ سیکرٹ دعوت کا پروسیس تھا. بعض لوگ یعنی یہ ورڈ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، سیکرٹ یا خفیہ دعوت، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیکرٹ دعوت نہیں کی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو شروعاتی دور میں آپ نے بڑے خاموشی سے کام کیا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے، اور تمام جو آپ کام کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو آپ کو خاموشی سے دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو علی الاعلان دعوت دیتے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے، دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اسپیشلی جو کام خالص دین کی دعوت و تبلیغ سے ریلیٹڈ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک مدت تک خاموشی سے دعوت دی ہے، خفیہ دعوت دی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے نتیجے میں دی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس بات کو زیادہ مناسب سمجھتی تھی کہ شروعاتی دور میں دعوت کو خاموشی سے دیا جائے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ دین کے کام کو خاموشی سے کرنا بیکوز اللہ کے دشمنوں کا غلبہ زیادہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس بات میں ہے کہ دین کی دعوت کو نہ کیا جائے یا دین کے پیغامات کو عام نہ کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دشمنوں کا غلبہ ہے. فرق سمجھیے، باریک فرق ہے. ایک طرف
اگر اللہ کے نافرمانوں کا اور اسلام کے مخالفت کی ہوا چل رہی ہے، اس وقت خاموشی سے دین کا کام کرتے رہنا، مکمل دین کا کام، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی اس بات میں ہے کہ آپ دین کا کام چھوڑ دیں یہ کہہ گے کہ نہیں ابھی تو کفار کا غلبہ ہے، ابھی تو اللہ کے دشمنوں کا غلبہ ہے، لہٰذا ہمیں دین کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ پرابلمٹک، سمجھ رہے ہیں نا؟ جس موقع پہ دین کے کام کو جس طریقے پہ کر کے دین کا، اسلام کا مکمل فائدہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے میں پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اس بات میں ہے کہ انسان اپنے ہتھیار ڈال دے اور یہ کہے کہ نہیں دین کا کام اب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے دشمنوں کا غلبہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز دعوت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت خاموشی سے دعوت دی جائے تو اس وقت آپ نے خاموشی سے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی اس بات میں ہوتی کہ آپ دعوت نہ دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں، پوری دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو تیری اطاعت و فرما برداری کرے، پوری دنیا میں ہر طرف شرک و کفر پھیلا ہوا ہے، ایک شخص ایسا نہیں جو اللہ تیری وحدانیت کا قائل ہو۔ اللہ کیسے میں آگے بڑھ کے آج پوری دنیا کے سامنے یہ کہوں کہ تم تمام لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت ہار کے ہتھیار ڈال دیتے معاذ اللہ تو وہ غلط ہوتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے عقلمندی سے حکمت کے یعنی شرعی حکمت کو اپناتے ہوئے دعوت دین کا کام شروع کیا، اور جس شخص کو بھی آپ مناسب سمجھتے تھے اس کو اپنی طرف پکارتے تھے۔ تو چار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، کن کے بعد؟ سیدہ خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل کے بعد۔ ورقہ ابن نوفل کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے، اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں تو بہت تفصیلی کلام ہو چکا ہے کہ سب سے پہلی شخص تھیں، یعنی مرد اور عورت تمام کو ملا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی وہی تھیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سیدہ خدیجہ ایمان لے آئیں، ورقہ ابن نوفل، یہ دونوں ایمان تب لے آئے تھے جب تک دعوت و تبلیغ کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ دعوت و تبلیغ کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چار قسم کے لوگ ایمان لائے، یعنی چار لوگ ایمان لائے ہیں، جن کا نام کون کون سا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دوسرے شخص جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ زید ابن حارثہ۔ زید ابن حارثہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لیکچر نمبر 26 اگر آپ لوگ جا کے ریوائز کریں تو پورا کا پورا لیکچر جو ہے زید ابن حارثہ کے اوپر ہی تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کافی تفصیل سے آ چکا ہے۔ تیسرا سیکشن جو تھا، یعنی یہ تیسرا جو تھرڈ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ اب چونکہ یہ ایک انسان نہیں تھی، چار عورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ساری جو تھیں یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور چوتھی شخص جو ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دعوت و تبلیغ کے شروع ہونے کے بعد مردوں میں، جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں علی ابن ابی طالب، چونکہ ان کی عمر جو ہے وہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو ان کی عمر 10 سال تھی تقریباً، تو بچوں میں ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں زید ابن حارثہ، اور پھر یہ کہ عورتوں میں تو چونکہ سیدہ خدیجہ ایمان لے آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ یعنی ٹاپ پہ نہیں آتی ہیں، سیدہ خدیجہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ان کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی ایمان اس وقت لائے ہیں جب ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، یعنی دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں 7 سال بھی عمر بیان کی گئی ہے اور 10 سال بھی عمر بیان کی گئی ہے، اور زیادہ جو قوی روایت ہے وہ 10 سال والی ہی ہے، زیادہ مستند روایت جو ہے وہ 10 سال والی۔ تو یہ اوور آل تھرڈ پرسن علی ابن ابی طالب واز اوور آل تھرڈ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام آفٹر خدیجہ اینڈ ورقہ ابن نوفل۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت، ان کا سب سے بڑا اعزاز اور ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ جب یہ ایمان لائیں تو یہ بچے تھے، لہٰذا ان کی سوچ ابھی کچی تھی، ان کا ذہن کچا تھا، ان کی پوری شخصیت ابھی کچی تھی، لہٰذا بہت ہی ارلی اسٹیج سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت یہ رہے، اور ان کے اوپر جاہلیت کے اثرات بالکل نہیں تھے۔ کس وجہ سے نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے پری اسلامک پیریڈ جو ہے یہ تو بہت کم گزارا نا، 10 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ تو کھیل کود میں رہتا ہے، اس پہ تو سوسائٹی کے اس طرح سے اثرات پراپرلی پڑتے بھی نہیں ہیں، اس کی عادات ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کے کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا، اس کی پرسنالٹی کوئی ڈیولپ نہیں ہوتی۔
تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو بھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے، جو بھی شخصیت کا ارتقا ہوا ہے، وہ سب کا سب اسلام کے اندر ہوا ہے. یعنی دور جاہلیت میں انہوں نے اپنا زندگی کا کوئی سگنیفیکنٹ پیریڈ گزارا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان پری اسلامک پیریڈ میں جاہلیت میں اپنا وقت نہیں گزارتا ہے تو اس کے اوپر جاہلی اثرات بہت کم ہوتے ہیں نا. جاہلیت عام طور پہ ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے پیریڈ کو، اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو جو ہے لیکچر نمبر 7 یا 8 میں کی تھی. تو اس پیریڈ میں انہوں نے بہت کم وقت گزارا ہے، اور ان کی تربیت یعنی بچپن سے ہی جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بچے کو کہتے ہیں کہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ جو لکھ دیا جائے اسی حساب سے اس کی شخصیت جو ہے بنتی ہے. لہٰذا جب یہ کورے کاغذ تھے، 10 سال کے تھے، سادے کاغذ تھے، تب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یعنی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت کی تھی. تو یہ ان کا سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا اعزاز ہے. ٹھیک ہے. دوسری خاصیت ان کی یہ تھی جو ذرا فیکچول ہے اور ہسٹوریکل ہے، وہ یہ کہ جب یہ بہت چھوٹے ہی تھے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں ابو طالب کے زیر اثر پرورش پائے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت علی جو تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، گویا حضور کے چچیرے بھائی بھی تھے. تو اور جب حضور تھوڑے بڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے احسانات کو محسوس کرتے تھے، لہٰذا حضور نے سوچا کہ اب اس احسان کو ری پے کرنے کا وقت آ گیا ہے. لہٰذا جو بھی حضور سے ممکن ہو سکا حضور نے کیا. تو حضور ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو مجھے دے دیجیے تاکہ میں اس کی پرورش کروں، آپ پر سے فائنینشیل برڈن جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابو طالب نے علی رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. تو گویا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے ہی زیر کفالت تھے. تو حضور نے اپنے بیٹے کی طرح علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی. تو یہ بھی ان کا شرف اور ان کے اعزاز میں مزید اضافہ کرتا ہے کہ جہاں اسلام کی ساری مدت انہوں نے حضور کے زیر اثر گزاری، اسلام سے پہلے کی بھی مدت جو ہے وہ حضور کی زیر کفالت ہی گزاری. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی خصوصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے سملیرٹی بھی تھی، چچیرے بھائی ہونے کی وجہ سے، یعنی لک میں، گیٹ اپ میں اور انداز میں، اخلاق و کردار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سملر تھے. ایک اور خاص بات، جہاں تک میں نے تربیت کا بھی ذکر کر دیا، یہ بھی بیان کر دیا کہ جاہلیت کے اثرات علی رضی اللہ عنہ کے اوپر نہیں تھے، اس کی بھی وجہ بیان کر دی. تیسرا ان کی خاص بات یہ تھی کہ جب کوئی انسان بچپن سے ہی علم حاصل کرنے لگتا ہے، بچپن سے ہی بحر العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوقات میں سب سے یعنی علم میں سب سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم والی کوئی ہستی ہے تو حضور کی ذات ہے. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونے والا وہ بچہ جو بالکل ارلی اسٹیج سے ہی حضور سے علم حاصل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرے گا اور ایک بہت لمبی مدت تک حضور کے ہی ساتھ وقت گزارے گا، تو ظاہر ہے اس کی علم کی دقاقیت اور اس کے علم میں گہرائی کا جو ہے وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس اعتبار سے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک خاص یوں کہہ لیجیے کہ فضیلت حاصل ہے کہ بچپن سے ہی انہوں نے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور بچپن میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت، یاد کرنے کی اور حفظ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اس بات کو سمجھیے. بہت سی چیزیں ہیں قرآن مجید کی، بہت سی آیات ہیں جو آپ ایک عمر کے بعد ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. زندگی کے تجربات جب آپ کو حاصل ہوں گے تبھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن قرآن حفظ جو ہے وہ جتنے اچھے سے آپ بچپن میں کر سکتے ہیں بڑے ہو کے نہیں کر سکتے. ٹھیک. اسی طرح احادیث بھی جو ہیں، بہت سی احادیث ایسی ہیں، یعنی ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ کی عمر ہو جائے، آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ آ جائے، آپ کو زبان کی اور لوگوں کے کلام کے اسلوب کا پتہ چل جائے، آپ زندگی کے تجربات آپ کو ہو جائیں، تو ہی ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن حفظ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ انسان بچپن میں ہی زیادہ اچھے سے کر سکتا ہے. تو علم کو ضبط اور علم کو محفوظ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر بچپن میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ حفظ کرنے کی صلاحیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے محفوظ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے اندر کافی زیادہ تھی. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں سب سے بڑھ کے علم جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے.
تو یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایک ایک ادا کو غور کرتے تھے اور اس کو محفوظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بڑوں کی چیزیں دیکھتے ہیں، بالکل ان کے ذہن پہ وہ چیز جو ہے نقش ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بھی خاص ان کو یعنی فضیلت حاصل ہے. دوسری فضیلت ان کو حاصل یہ ہے کہ چونکہ بچپن کے میں سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو ایک اور فائدہ ان کو یہ ہوا کہ لسانیات ان کی یعنی زبان ان کی بڑی اچھی ہو گئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا افصح العرب، کہ میں جو ہوں تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. بہت یعنی آپ کے اندر فصاحت و بلاغت اور زبان بڑی آپ کی خوبصورت تھی. اگرچہ آپ عربی زبان بیٹھ کے کبھی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھی نہیں ہے آپ نے، لیکن نیچرلی آپ کی زبان بڑی یعنی فصیح تھی. تو حضور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سیدنا علی کو بھی زبان کے اوپر یعنی لینگویج کے اوپر بہت کمانڈ حاصل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یعنی آپ پہ جب وحی کا نزول ہوا تو ہی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی تھی. اگرچہ نماز 5 وقت جو ہے وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وحی کا نزول ہوا اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا اور نماز کا جو ایک پریمیٹو طریقہ تھا، اس پریمیٹو طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. وہ اس وقت ویسی نماز تھی کہ اس نماز میں موومنٹ بھی الاؤ تھا. اس نماز میں آپ جو ہے لوگوں سے بات بھی کر سکتے تھے اور پھر واپس سے نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن جس طریقے پہ ہم نماز ابھی پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فل اینڈ فلیجڈ نماز کا طریقہ، وہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، جو کہ 11 نبوی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آگے کبھی تفصیل سے پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے تیسرے شخص جو ہیں وہ علی بن ابی طالب ہی تھے. ایک اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، عام طور پہ عرب تمام ہی بہادر ہوا کرتے تھے، لیکن بنو ہاشم جو تھے وہ خاص طور پہ بہادری میں اپنے بہادری اور شرافت کے لیے ویل نون تھے. تو سیدنا علی چونکہ اسی فیملی سے تھے تو یہ بھی کافی بہادر اور شجاعت میں بڑا ان کا اونچا نام ہے، جو آگے بھی ہم انشاءاللہ اچھے سے پڑھیں گے سمجھیں گے. ایک اور بہت بڑی فضیلت حضرت علی کو بعد میں نصیب ہوئی، جس کا ذکر ابھی یہاں پہ میں پہلے اس لیے کر دے رہا ہوں کیونکہ جن بھی یعنی جو سابقون صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی جانکاری ابھی سے آپ کو ہونی چاہیے. تو ان کو ایک فضیلت بعد میں نصیب ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جو سب سے آپ کی چہیتی بیٹی تھی، ان کے ساتھ حضور نے سیدنا علی کا نکاح کیا. تو لہٰذا ایک اعتبار سے حضور کے داماد ہونے کی بھی فضیلت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی. اور آپ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی شخص کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں زوجیت میں، تو اس شخص کی امانت، اس شخص کی شرافت، اس شخص کے علم، اس شخص کے تقوی، اس شخص کی تمام خوبیوں پہ آپ کو کس قدر بھروسہ ہوگا. کیونکہ اپنی بیٹی کسی کو زوجیت میں دینا جو ہے ایک عام انسان بھی بہت سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اور حضور جیسا یعنی دور اندیش انسان، حضور جیسا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اعتبار سے ذہین اور عاقل انسان، ہر اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی انٹلیکٹ کی پیک پہ وہ انسان جب اپنی بیٹی کو کسی کے زوجیت میں دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو سیدنا علی کے اندر یہ تمام فضیلتیں جو ہے وہ جمع تھیں. تو ان فضائل کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ پہلے شخص دعوت اسلامی اور تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے شخص اسلام قبول کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. پھر میں نے بتایا زید بن حارثہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں یہاں میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی ان پہ کافی تفصیلی بات جو ہے ہو چکی ہے لیکچر نمبر 26 میں. ڈاٹرس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی بہت آگے آگے بڑھ کے انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی، سب سے پہلے انہی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن ان تمام لوگوں کا ذکر پچھلے لیکچرز میں آ چکا ہے، میرے خیال میں لیکچر نمبر 22 23 آئی ایم ناٹ شیور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیکچر ہے چلڈرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹل سے وہ لیکچر ریکارڈڈ ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو ان کا دوبارہ اب یہاں میں تذکرہ نہیں کروں گا. چوتھے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ مردوں میں، جوان مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ یعنی کہ اور تفصیلی کلام کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں، چند تبصرہ جو ڈاکٹر علی سلابی صاحب نے لکھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں دعوت اسلامیہ کی تحریک کے آغاز ہی سے خاندان کی اصلاح کا اہتمام نمایاں تھا. یعنی کہ جو فیملی اسٹرکچر ہے اس کا نظام کتنا اہم ہے اسلام میں، اس سے واضح ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت اپنی فیملی کے اندر دی.
تقدیر الہی کا فیصلہ بھی تھا کہ قبول اسلام میں ایک خاتون سب سے زیادہ سبقت لے جائیں، یعنی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ اسلام لے آئیں۔ اس طرح اسلام میں عورت کا درجہ بلند ہوا اور اسلام کی مضبوط بنیاد بھی خاندان پہ رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بچے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام میں سبقت لے جانے میں اس جانب اشارہ تھا کہ قوم کے نوجوان بچوں اور اور قوم کے جو بچیاں ہوتی ہیں دعوت دین کی ضرورت ہوتی ہیں، اور نئی نسل کی تربیت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح مراحل سے گزر کر اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت اور اسلامی ثقافت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ لہٰذا نوجوانوں اور بچوں کی تعمیر اور ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کی کوشش جو ہے یہ بھی ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے اس چیز پہ بار بار آگے بھی غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا، جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ بڑوں کا ایک رواج ہوتا ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں، کہ بچوں کی باتوں کو بہت اہمیت نہیں دی جاتی، یا بچے آپ سے کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی تم بچے ہو مت بولو بڑوں کے بیچ میں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بچوں کو بڑوں کے بیچ میں ڈیسیزن میکنگ کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر بچہ آپ سے اپنی اظہار خیال کر رہا ہے تو اس کو ذرا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو کریکٹ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل ہی ڈسکریج کر دیں گے تو پھر یہ کہ ان کے اندر جو یعنی ایک اچھی چیز جو ابھر سکتی تھی، ایک اچھی بات جو سامنے آ سکتی تھی، کمیونیکیشن کی صلاحیت جو ان کی بڑھ سکتی تھی، ان کے اندر اظہار خیال کی صلاحیت جو بڑھ سکتی تھی وہ دب جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ پھر آپ کا ان کے ساتھ اگر کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوگا تو تربیت جو ہے صرف سٹکی کے اور جو ہے ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی، تربیت جو ہے پیار و محبت سے بھی ہوتی ہے اور سختی سے بھی ہوتی ہے، دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف پیار سے ہوتی ہے، اور یہ بھی مت سمجھیے کہ صرف سختی سے ہوتی ہے۔ دونوں معاملات کا ہونا، دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی دعوت کے نقطۂ آغاز پہ ایک خاتون یعنی سیدہ خدیجہ کا، اور ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا، اور ایک بچے علی ابن ابی طالب کا خاندان نبوت کے باقی افراد کے سامنے دعوت پیش کرنا، اور اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، بلا تفریق، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، غلام، آزاد، تمام انسان کی تمام کیٹیگریز کے لیے یہ دعوت ہے۔ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آقا ہو یا غلام ہو، یہ سب معاشرے کے حصہ ہیں، اور اپنے وقت پر ان سب کو معاشرے کی تعمیر یعنی سوسائٹی کے کنسٹرکشن، حکومت کے قیام یعنی اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ، اور ثقافت اسلامیہ کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم پوائنٹس ہیں جو انہوں نے یعنی حکمت کے شکل میں اور یعنی تبصرے کے روپ میں بیان کیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ دوسرے شخص جنہوں نے دعوت اسلامی کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ان کی فضیلت کا کیا کہنا، مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابو بکر صدیق کی فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا بیان اور احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، چونکہ انہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، ان کے بارے میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے لیکچر ختم ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چونکہ آج ہم پڑھ رہے تھے، تو ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول جو ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جو طبرانی میں ایک بڑی طویل حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے سے حضرت معاویہ نے ریکویسٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ ابو بکر کے بارے میں کچھ فرمائیے، عمر کے بارے میں کچھ فرمائیے، عثمان کے بارے میں فرمائیے، علی کے بارے میں فرمائیے، طلحہ اور زبیر کے بارے میں فرمائیے، یہ 6 افراد کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ تو انہوں نے سب کے بارے میں جو ایک چھوٹی چھوٹی تقریر دی ہے وہ مختلف مقامات پہ میں آپ کے سامنے نقل کر دوں گا۔ یہاں پہ ریلیونٹ ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں اللہ ہیو مرسی اپن ابو الحسن، ابو الحسن جو ہے حضرت علی کی کنیت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ آئی سویئر بائی اللہ ہی واز دا بینر آف گائیڈنس، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ہدایت کے علم بردار تھے، یعنی ہدایت کے علم تھے یوں کہہ لیجئے، اور حکمت کے ابورڈ آف وزڈم، مطلب یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک حکمت کی انتہا تھے، یا حکمت کا جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ تھے۔ ماؤنٹین آف گڈ، اچھائی کے پہاڑ تھے، لائٹ فار دا ون ہو ٹریولس ان دا ڈارکنیس، علی رضی اللہ عنہ اس شخص کے لیے جو اندھیرے میں اور ظلمات میں ٹریول کرتا ہے اس کے لیے روشنی کے مانند تھے، وہ حق کی طرف اور وسیع راستے کی طرف بلانے والے تھے۔ وسیع راستے سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی طرف بلانے والے تھے، اسلام کی طرف بلانے والے تھے۔ اور ہی واز دا اسکالر آف دا ریویلڈ بک، یعنی قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہی اسٹوڈ فرم ود دا کریکٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن،
اور قرآن کی صحیح تعبیر اور تعویلات میں قرآن کی صحیح تفسیر کے ساتھ مضبوطی سے جمنے والے تھے، ہدایت کی چیزوں کے ساتھ چپک جانے والے تھے، ظلم کو بالکل چھوڑ دینے والے تھے، اور ایسے تمام راستوں کو چھوڑنے والے تھے جو بربادی کی طرف لے جانے والا ہو۔ جن لوگوں نے اسلام کو سب سے پہلے پہل قبول کیا اور تقوی کو اپنی زندگی کی روش بنائی، ان سب میں سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے؟ اور تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو لوگ لباس اختیار کرتے ہیں، یعنی تمام انسان میں سب سے بہترین لوگ اور سب کے لیڈرز کے مانند تھے، ٹھیک ہے؟ تمام خطیبوں میں، یعنی جتنے لوگ خود خطاب دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین تقریر کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی آپ کی، ٹھیک ہے؟ علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دو قبلے کی طرف نماز پڑھی، یعنی چونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لوگوں کو نماز پڑھنے کا، پھر بعد میں وہ قبلہ تبدیل ہو کے کعبے کی طرف ہو گیا، تو دونوں زمانے میں علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے، اس پہ تفصیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے بہترین عورت کے ساتھ ہوا تھا، یعنی سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور ہی واز دی فادر آف دا ٹو گرینڈ سن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے یعنی حسن حسین کے باپ ہونے کا بھی شرف جو ہے وہ ان کو حاصل تھا۔ اور میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کے جیسا قیامت تک کسی اور دوسرے کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کی سزا ہو اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہو۔ یہ پوری روایت جو ہے طبرانی میں ریکارڈڈ ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس نے بڑا طویل خطبہ دیا ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ پڑھ لیں گے۔ تو آج جو باتیں ہوئی بنیادی طور پہ وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات کی شروعات اس بات سے ہوئی تھی کہ کوئی بھی ٹرم ہو، کوئی بھی ورڈ ہو، کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کا ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے، ایک شرعی میننگ ہوتا ہے۔ تو جب ہم شریعت کے کانٹیکس میں وہ بات کریں گے تو شرعی میننگ ٹیک پریسیڈنس اوور دی لنگوسٹک میننگ۔ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، دونوں میں کانٹرڈکشن ہو جائے، تو شریعت نے جو میننگ دیا ہے اس ورڈ کو، اس کو سپیریورٹی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے جو گمراہی کے راستے کھلتے ہیں لنگوسٹک تعبیرات سے، اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس پہ مزید بات جو ہے وہ آگے آ جائے گی۔ دوسری بات جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دوسری وحی کا نزول ہوا تھا، اس کے بعد آپ کو جو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو وہ دعوت و تبلیغ کن بنیادی باتوں پہ بیسڈ تھی، ٹھیک ہے؟ تیسری بات پھر کہ آپ نے دعوت کی کون سی روش اختیار کی، خفیہ دعوت کس طرح سے دی، پرسنلی آپ نے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ دعوت دی، پرائیویٹ دعوت یا سیکرٹ دعوت کا کام کس طرح سے کیا۔ چوتھی بات یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے سب سے پہل اسلام قبول کیا، تو ان میں سب سے بڑا نام تو دو لوگوں کا ہے، سیدہ خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل۔ لیکن یہ ان دونوں نے اسلام تب قبول کیا جب دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ دعوت و تبلیغ کا جب حکم ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلی شخصیت جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ یہ بچے ہیں تو بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو ہے، جوان مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ زید ابن حارثہ ہیں، جن کا ذکر پہلے لیکچر نمبر 26 میں کافی تفصیل سے آ چکا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا بھی ذکر جو ہے چلڈرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جو لیکچر ہے ریکارڈڈ یوٹیوب پہ، اس میں کافی تفصیلی ذکر آ چکا ہے، تو وہ اب دوبارہ یہاں اس کی ضرورت نہیں میں محسوس کرتا۔ تو اب پھر چوتھے شخص جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تفصیلی ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آ جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے اہمیت کو اور اس کے فنڈامنٹل کانسیپٹس کو اچھی طریقے سے سمجھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں 1 منٹ رک کے اب آپ لوگوں کے سوال جواب لے لوں گا انشاءاللہ تعالی۔